وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پچھلے لیکچر میں پچھلی آیات میں ہم نے کافروں کا اعتراض پڑھا، مشرکین مکہ کا اعتراض پڑھا کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو تمہارے جیسے ایک انسان ہے، نبی انسان نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. آپس میں سرگوشیاں کرتے ظالم لوگ اور وہ کہتے نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسے، یہ تمہارے جیسے بشر ہیں، یہ تمہارا جیسا بشر ہے. جب یہ تمہارے جیسا بشر ہے تو بشر تو نبی نہیں ہو سکتا، یہ قریش مکہ اعتراض کرتے. تو اب یہاں اللہ رب العالمین ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا رِجَالًا مگر مردوں کو ہی، نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. اے نبی آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سب کے سب بھی مرد تھے، تمام نبی بشر تھے، تو نبی تو ہمیشہ بشر ہی آتے رہے ہیں. تو نبی پر یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ وہ بشر کیوں ہے. ایک بشر نبی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ انبیاء آئے ہیں تو وہ بشر ہی آئے ہیں. بلکہ اے نبی آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد. اور مرد جو ہیں یہ بشر کی جو دو جنسیں ہیں، جو دو انواع ہیں، ایک مرد ایک عورت، یہ ان میں سے ایک نوع ہے. تو بشر کی جو ایک نوع مرد ہیں تو تمام کے تمام نبی مرد تھے، یعنی گویا کہ بشر تھے اور بشر میں سے بھی مرد تھے. جتنے نبی آپ سے پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے اور بشر میں سے مرد تھے. تو اے نبی آپ بھی بشر ہیں اور آپ کے بشر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا بشر ہونا آپ کے نبی ہونے کو منافی نہیں ہے. فرق کیا ہے نبی کا اور عام بشر کا؟ فرمایا نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. یہ فرق ہے جو نبی اور عام بشر میں ہوتا ہے. جب کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ نبی بشر ہوتے ہیں اور بشر بھی ہمارے جیسے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ ہمارے جیسے بشر ہیں. تو اس پہ دیگر لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جیسے بشر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو نبی تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو یہ تھے، ان کے تو یہ مقام تھا، یہ مقام تھا. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، ان کا مقام وحی کی وجہ سے ہے. یہی تو فرق ہے وحی کا. باقی صفات کے اعتبار سے، بشری صفات کے اعتبار سے، خلقی صفات کے اعتبار سے ان کی صفات لوگوں جیسی صفات تھیں، انسانوں جیسی صفات تھیں. جس طرح انسان کھاتے پیتے تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، جس طرح انسان کاروبار کے لیے
تجارت وغیرہ کے لیے بازار جاتے تھے، اس طرح وہ نبی بھی بازار جاتے تھے. جس طرح انسانوں کو بھوک لگتی تھی، جس طرح ان کو دیگر عوارض لاحق ہوتے تھے، یہ تمام عوارض بشری حد تک انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی عارض ہوتے تھے، ان کو بھی یہ عوارض لاحق ہوتے تھے. تو انبیاء کرام علیہم السلام ان اعتبار سے بشر تھے، ہمارے جیسے بشر تھے. فرق کیا تھا؟ نوحی الیہم، ہم ان پر وحی کرتے تھے. یہ ہے فرق انبیاء کا اور دیگر بشر کا. ورنہ دیگر معاملات میں وہ دیگر انسانوں کی طرح وہ بھی بشر ہوتے تھے. اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں بنایا. اللہ رب العالمین نے نبیوں کو کوئی نورانی مخلوق نہیں بنایا. اللہ رب العالمین نے نبیوں کو فرشتوں میں سے نہیں بنایا. چونکہ یہ اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے ان پر کیا ہے، اور پھر ان کے بعد ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی پر یہ اعتراض کیا ہے، تو ہر نبی نے اپنے قوم کو اس اعتراض کا جواب دیا ہے. اور یہی جواب دیا ہے کہ نبوت اور بشریت یہ آپس میں متضاد نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے منافی نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی یہ تم کہتے ہو کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا یا بشر نبی نہیں ہو سکتا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. بشر ہی نبی ہوتا ہے اور نبی بشر ہی ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں میں آپس میں تضاد نہیں ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنے قوموں کو یہ بات سمجھاتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے چونکہ قرآن پاک میں پچھلی تمام انبیاء کی ان کی نبوت کی بھی تصدیق کی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے تمام انبیاء کی نبوت کی بھی تصدیق کی ہے، پچھلے تمام انبیاء کی کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے. بہت سارے انبیاء کا قصہ بھی بیان فرمایا ہے، اور ان انبیاء کے قصے میں کافروں کا یہ اعتراض بھی ذکر کیا ہے جو ان انبیاء پر کافر لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے بشر ہونے کا اور بشر ہونے کی وجہ سے نہ ماننے کا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس موضوع کو ڈسکس کیا، اور اس موضوع کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جواب بتایا ہے کہ تمام نبی بشر ہی تھے، اور وہ دیگر انسانوں کی طرح بشر تھے، بس فرق ان میں اور عام بشر میں وحی کا ہوتا تھا. تو یہ کہنا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا یہ بالکل غلط اعتراض ہے، اور اس کا جواب قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے، جن میں سے ایک جواب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں. دیگر آیات میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو بڑی ہی صراحت سے بیان کیا ہے، بڑا ہی کھول کر بیان کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، آپ کے بارے میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ خود اعلان کر دیجئے. سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ فرما دیجئے انما سوائے اس کے کہ نہیں، انا بشر مثلکم میں بشر ہوں تمہارے جیسا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، یہی حقیقت ہے، یہی بات طے ہے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا. اب دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں نبی خود اعلان کر دیں. یہ اللہ رب العالمین کا بھی فیصلہ ہے، اور یہی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا. کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا. فرق کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ یوحی الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے. اور یہی فرق ہم سورہ انبیاء کی جو آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی ہم نے یہی فرق پڑھا وحی کا. نبیوں کو وحی کی وجہ سے فوقیت ہے، اور یہ وحی کی وجہ سے بہت زیادہ فوقیت ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہم السلام تمام لوگوں سے افضل ہو جاتے ہیں وحی کی وجہ سے. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے وہی بات فرمائی، کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا. وحی کی جاتی ہے مجھ پر کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو یہ وحی کا فرق ہے، ورنہ دیگر خلقی صفات میں کوئی فرق نہیں ہے. انبیاء بشر ہیں تمہارے جیسے، میں بشر ہوں تمہارے جیسا. یہ آیت قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے. یہ اعتراض ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا ہے، اور قرآن پاک میں ان اعتراضات کو پیش کیا گیا اور ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا. یہی آیت کریمہ سورہ فصلت میں بھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا. سورہ فصلت سورہ حامیم سجدہ اس کی آیت نمبر 6 میں بھی بالکل یہی الفاظ موجود ہیں جو الفاظ سورہ کہف میں موجود ہیں. اسی طرح یہی الفاظ اور بھی بہت سی آیات میں موجود ہیں. چونکہ یہ موضوع چل رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ
ہم دیکھیں کہ اس بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے مسالک پائے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ معرکۃ الآراء مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے بارے میں قرآن پاک دو ٹوک اور بڑی صراحت سے ایک بات کر رہا ہے۔ مختلف مسالک بنے ہوئے ہیں اور طے کیا ہوا ہے، جو فلاں مسلک سے ہوگا اس کا یہ موقف ہوگا، جو فلاں مسلک سے ہوگا اس کا یہ موقف ہوگا۔ موقف طے ہے مسلکوں کے اعتبار سے، ایک مسلمان ہو اور اس کا موقف مسلک کے اعتبار سے طے ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے حجت کتاب اور سنت ہوتی ہے، دلیل کتاب اور سنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں جگہ جگہ مطالبہ کرتے رہے ہیں دیگر لوگوں سے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ، اپنی دلیل پیش کرو۔ یہی بات جو ہے ہمیں بھی کہنی چاہیے کہ جو بندہ جو موقف رکھتا ہے وہ اپنی دلیل پیش کرے قرآن سے، حدیث سے، اور قرآن پاک جگہ جگہ ایک ہی بات کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، سورہ ابراہیم میں ہم پیچھے پڑھا ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ان کی قوم نے اعتراض کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں مجموعی طور پہ تمام انبیاء کا ذکر فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں یہ اعتراض موجود ہے کہ تمام انبیاء پر تقریباً ان کی قوم نے اعتراض کیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر۔ تو انبیاء کرام نے اس اعتراض کا جواب اگلی آیت میں دیا ہے۔ تمام انبیاء نے مجموعی طور پہ جو اپنی قوموں کو جواب دیا، آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 10 میں ان کا اعتراض ہے اور آیت نمبر 11 میں اس کا جواب ہے، قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے۔ یہ سب رسولوں کا جواب ہے جو ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں سب رسولوں کا جواب اجتماعی طور پر اکٹھا پیش کر دیا ہے۔ جب قوم نے اعتراض کیا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، تو نبیوں نے کیا جواب دیا؟ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ چونکہ تم بشر ہو ہمارے جیسے، لہذا تم نبی نہیں ہو۔ تو نبیوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم بشر نہیں ہیں ہم نبی ہیں، بلکہ نبیوں نے جواب میں کہا کہ ہم واقعی تمہارے جیسے بشر ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہم بشر ہیں، جو تم کہہ رہے ہو اعتراض کے طور پر وہ بات صحیح ہے، وہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ بشر ہے لہٰذا نبی نہیں ہے، ہم بشر تو ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے دیگر بندوں کے مقابلے میں۔ وہ احسان کیا ہے؟ وحی کا۔ وہ احسان وحی کا ہے، وحی کا فرق ہے۔ تو یہی فرق ہے جو انبیاء میں اور دیگر انسانوں میں ہے۔ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، ان پہ صرف وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے فرق ہوتا ہے۔ دیگر لوگ کہتے ہیں نہیں، انبیاء بشر نہیں ہوتے، ان میں کوئی اور فوقیت ہے انسانوں پر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمام کے تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اس اعتبار سے وہ دیگر انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن فرق کس میں ہوتا ہے؟ وہ وحی کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب تمام قوموں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، تمام انبیاء کا قصہ بیان کیا، میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا ہے، نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، قوم حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا۔ كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا۔ اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام کے اندر جو بھائی چارہ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اخوت ہوتی ہے جو دینی اخوت ہوتی ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے بھائیوں میں اصلاح کرا دیا کرو۔ تو یہ دینی اخوت مراد ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اخوت دو طرح کی ہے، ایک اخوت دینی ہوتی ہے اور ایک اخوت ہوتی ہے خون کی، نسب کی، قبیلے کی۔ تو
تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ دینی اخوت مراد نہیں ہے یہاں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ جب قوم کے اندر کفر و شرک، بدعات اور یہ چیزیں ہو جاتی تو اللہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرماتے تھے۔ تو ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کے غلط دین کی اصلاح کرنے کے لیے دین اسلام کو پیش کرتے تھے۔ ہمیشہ انبیاء کا اور ان کی قوم کا دین فرق ہوتا تھا، تو انبیاء اپنی قوم کے دین پر نہیں ہوتے تھے، انبیاء اپنی قوم کے دینی بھائی نہیں ہوتے تھے، دونوں کا دین فرق ہوتا تھا۔ لیکن تمام انبیاء کو اپنی قوم کو بھائی قرار دیا گیا ہے، تو اس بھائی قرار دینے سے مراد نسبی بھائی ہے، نسب میں وہ بھائی تھے اپنی قوم کے۔ بھائی سے مراد ضروری نہیں کہ وہ سگا بھائی ہو، بھائی سے مراد رشتہ دار، خاندان والا، قبیلے والا، قبیلے والے کو بھی بھائی قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک خاندان جو چلا آ رہا ہو اس کو بھی اخوت قرار دے دیا جاتا ہے، جس طرح سورہ مریم میں حضرت مریم کو حضرت ہارون کی بہن قرار دیا گیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب یا تو حضرت مریم کا کوئی رشتہ دار ہارون تھا، یا پھر حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت مریم ان کی اولاد میں سے تھیں، تو ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے قبیلے اور ان کی اولاد میں سے قرار دیا گیا، اور ان کو حضرت ہارون کی بہن قرار دیا گیا، یا بہن سے مراد وہ قبیلے کی خاتون ہے۔ تو بہرحال تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، وہاں دینی اخوت مراد نہیں ہے، وہاں خون کی اخوت مراد ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم میں سے تھے اور اپنے قبیلے میں سے تھے۔ جب وہ اپنی قوم میں سے تھے، اپنے قبیلے میں سے تھے، ان کا قبیلہ انسان تھا، ان کی قوم انسان تھی، تو وہ بھی انسان تھے۔ اسی طرح قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر کیا گیا تو یہ بات ہمیشہ کی گئی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم میں سے تھے، یہ بھی بار بار ذکر کیا گیا، جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا، مومنوں پر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان میں سے ایک رسول جو انہی میں سے تھا، من انفسہم، اس لفظ پہ غور کیجئے، جب اللہ نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی میں سے تھا سے کیا مراد ہے؟ انہی قوم میں سے تھے وہ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قوم انسانوں کی ہو اور نبی، جس طرح دیگر لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے یا فرشتہ ہے، اگر وہ نور ہے، فرشتہ ہے، تو وہ انہی میں سے کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں موجود ہے۔ تو اے اللہ بھیج ان میں رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو۔ اب انہی میں سے ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی اے اللہ میری اولاد میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ میری حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، ان کی اولاد انسان تھی، تو میری اولاد میں آپ نے رسول بھیجنا ہے جو انہی میں سے ہو، یعنی جو انسان ہو۔ قرآن پاک کی آپ سینکڑوں آیات پڑھ لیں، آپ کو قرآن پاک کی سینکڑوں آیات میں یہ موضوع ملے گا۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا، بس میں بات ختم کر لوں چونکہ یہ موضوع آیا ہے تو میں نے کہا کہ اس موضوع کی دفعہ مکمل کر لیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول من انفسکم، جو تمہاری جانوں میں سے ہے، جو تمہیں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو فرما رہے ہیں، انسانوں کو فرما رہے ہیں، اے لوگوں تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جو تمہاری قوم میں سے ہے۔ اب ان واضح ترین آیات کے بعد مزید کیا بات کی جائے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی نور ہیں، یہ نور من نور اللہ ہیں، اللہ معاف کرے، یہ تو وہی بات ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہی۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ میں سے ہیں، تو انہی کی دیکھا دیکھی حدیث مبارکہ میں پیشین گوئی ہے کہ مسلمان بھی یہود و نصارہ کی قدم، مسلمان یہود و نصارہ کی طرح جس طرح انہوں نے موقف اختیار کیے غلط، اس طرح یہ بھی غلط موقف اختیار کریں گے، یہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ جس طرح
ایک جوتے کا تسمہ دوسرے جوتے کے تسمے کی طرح ہوتا ہے، اس طرح مسلمان جو ہیں وہ بھی یہود و نصارہ کی مشابہت کریں گے اور انہی کے پیچھے چلیں گے۔ تو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی ذات کا ایک جز مانا، انسانوں میں سے نہ مانا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیا، بیٹا ذات کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی ایک گروہ نے یہ عقیدہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ یہ نور من نور اللہ ہے، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ کے نور میں سے ایک نور، گویا کہ اللہ کا جز، اللہ کا ایک حصہ۔ وہی بات ہو گئی جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہی، ولیعاذ باللہ۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا کرسمس کے نام سے، مسلمانوں کے ایک گروہ نے بھی دن منانا شروع کر دیا اور اس کو عید بنا لیا، عید میلاد النبی، اور کہا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، اگر یہ محبت ہوتی سب سے پہلے صحابہ کرام یہ محبت کرتے، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط دن منایا، ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں سے بھی ایک گروہ نے یہ دن منانا شروع کر دیا اور کہا یہ محبت ہے۔ تو یہ اصل میں یہود و نصارہ کی پیروی ہے، یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ اس بات کا دھیان رکھا ہے کہ قوم نبی سے مانوس ہو، یہ نہ ہو کہ قوم نبی سے غیر مانوس ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ بھی دھیان رکھا کہ جس قوم پر رسول آئے وہ اسی قوم میں سے ہو، وہ یہ نہ ہو کسی اور قوم میں سے آ جائے۔ اللہ نے صرف انسان ہونے کا دھیان نہیں رکھا، انسان ہونے سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے یہاں تک دھیان رکھا کہ وہ اسی قبیلے کا ہو، اپنی قوم کے اعلیٰ ترین حسب نسب کا حامل ہو، بلکہ اپنی قوم کی زبان بولتا ہو، یہاں تک اللہ رب العالمین نے دھیان رکھا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا۔ جتنے نبی بھیجے وہ اپنی قوم کی زبان بولتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے تو ایسا نبی بھی نہیں بھیجا جس کی زبان فرق ہو، جس کا قبیلہ فرق ہو۔ جب اللہ رب العالمین نے مانوسیت کا اتنا دھیان رکھا ہے، اگر نبی کوئی اور آ جاتا، قوم عربی بول رہی ہے، نبی فارسی بولنے والا آ جاتا، قوم نبی کی بات نہ سنتی، قوم کہتی کہ ہم کسی اور قوم سے ہیں، نبی کسی اور قوم سے ہے، ہماری کچھ اور عادات ہے، اس کی کچھ اور عادات ہے، قوم آگے سے انکار کر دیتی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی مانوسیت کا دھیان رکھا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ زبان چھوڑیں، قوم چھوڑیں، نسل چھوڑیں، نبی انسان ہی نہیں تھے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے تو اتنا دھیان رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو انسانوں میں سے بنایا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور تھے یا نبی فرشتہ تھے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ لفظ بول کر اس کا رد کیا، باقاعدہ صراحت سے اس کا رد کیا، نبی فرشتہ نہیں تھے، نبی نور نہیں تھے۔ اللہ نے باقاعدہ نبی کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے قرآن پاک میں، سورہ انعام میں اور سورہ ہود میں بھی یہ بات موجود ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 50۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہہ دیجئے میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک مسئلہ غیب جاننے کا مسئلہ بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی حاضر ناظر تھے اور نبی غیب جانتے تھے۔ اللہ نے نبی کے منہ سے یہ بات کہلوائی ہے، نبی آپ اعلان کر دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ پھر نبی سے کہا ہے نبی آپ اعلان کر دیجئے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ نبی کے منہ سے کہلوایا نبی فرشتہ نہیں ہے، نبی انسان ہے، لیکن لوگ پھر نہیں مانتے، اللہ کے کہنے پر بھی نہیں مانتے، نبی کے کہنے پر بھی نہیں مانتے۔ یہ پتہ نہیں کیسی محبت اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ نبی کی بات مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ دوسرے گستاخ ہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ بڑا بھائی کون سمجھتا ہے؟ بڑا بھائی کوئی نہیں سمجھتا۔ ہاں لیکن ہم قرآن کی بات کہتے ہیں، نبی بشر ہونے میں ہمارے جیسے ہیں، ہاں ان پر وحی اترتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بس جی حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں نے غلو سے کام لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا، صحابہ کرام کو آپ نے باقاعدہ خطاب کیا اور آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے
عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کیا، انہوں نے کہا اچھا ہمارے نبی ان سے کم ہے، جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے تو ہم اپنے نبی کو اس سے بھی بڑھ کر بنائیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی مقابلہ کرنے والی چیز نہیں ہے، مقابلہ نیکی میں ہوتا ہے، مقابلہ غلو میں، غلط چیزوں میں نہیں ہوتا کہ فلاں قوم نے اپنے نبی کو فلاں بنا دیا ہم اس سے بھی بڑھ کر بنائیں گے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس آیت سے تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سراج منیرہ کہا گیا ہے، چراغ قرار دیا گیا ہے۔ وہ جو نور کی بات کرتے ہیں وہاں تو ویسے نور سے مراد ہے بھی قرآن، وہاں نبی مراد نہیں ہے۔ اگر نبی بھی مراد ہوں بالفرض نور سے تو وہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے، ہدایت کا نور ہے، ہدایت کی روشنی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ قرار دیا گیا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم تو کہتے ہیں نبی نور نہیں، نبی تو منیر ہے۔ نور تو وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، منیر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو روشن کرے۔ ہم تو نبی کو نور کیا منیر مانتے ہیں، یعنی جو نور ہدایت ہے، جو روشنی کا مینار ہے اور جو دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے اللہ کی ہدایت سے۔ تو یعنی نور ہدایت ہے نبی، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والے، دوسروں کو رہنمائی کرنے والے دین اسلام کی طرف۔ تو نور سے یہ مراد دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نور سے مراد بشر کے بالمقابل نور یا فرشتہ مراد دیا جائے وہ غلط ہے۔ تو باقاعدہ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہے، جو لوگ کہتے تھے نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے، نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، ہم یہ بات پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے اور کہا کہ جب تک آپ فلاں فلاں معجزہ نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب پاک ہے، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول، میں ایک بشر رسول ہوں۔ ایک بشر جو ہے وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا، یہ سارے کام تو اللہ کر سکتے ہیں، تو میں ایک بشر رسول ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے آپ پر؟ فرمایا لوگ اس لیے ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ رسول بشر کیوں تھے، فرشتہ کیوں نہیں تھے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہہ دیجیے اگر اس زمین میں فرشتے رہتے ہوتے، اس زمین میں فرشتے ہوتے، فرشتے چلتے ہوتے، وہ اطمینان سے رہتے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول بھیجتے۔ تو پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین نے اصل میں جس قوم میں نبی بھیجا ہے، رسول بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مانوسیت کا دھیان رکھا ہے کہ وہ اسی قوم میں سے ہو، وہ اسی خاندان اسی قبیلے میں سے ہو، اس کی زبان بھی وہی ہو اور وہ اسی جنس میں سے ہو۔ اگر اس زمین میں فرشتے ہوتے تو رسول بھی فرشتہ ہوتا، اگر اس زمین میں انسان ہے تو رسول بھی انسان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول رکھا ہے، صرف انسان نہیں رکھا رسولوں کو، بلکہ قوم بھی وہی رکھی، زبان بھی وہی رکھی۔ تو قرآن پاک کی سینکڑوں آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ بشر تھے، وہ فرشتہ نہیں تھے یا وہ نور نہیں تھے۔ نور سے مراد نورانی مخلوق، وہ بشر تھے۔ ہاں اگر نور سے مراد نور ہدایت ہے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جو جانشین ہیں، علماء، یہ سب نور ہیں، نور ہدایت ہیں، اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نور کہا جا سکتا ہے اس معنی میں، لیکن نور سے مراد نورانی مخلوق یا فرشتہ وہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ وہی موقف ہے جو تمام قومیں وہ اپنے انبیاء کے بارے میں رکھتی رہیں۔ تمام قوموں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا نبی نہیں مانا صرف اس وجہ سے، انہوں نے کہا چونکہ یہ بشر ہے لہٰذا یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو تقریباً آج مسلمانوں میں سے جو ایک گروہ یہ بات کہتا ہے وہ بھی تقریباً انہی کی پیروی کرتا ہے۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ چونکہ یہ بشر ہے لہٰذا رسول نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چونکہ یہ رسول ہے لہٰذا بشر نہیں ہے۔ بات کا نتیجہ تقریباً ایک ہی ہے۔ آپ کچھ کہنے لگے تھے، میں نے آپ کو دماغ میں روک دیا۔ جی
بالکل یہی بات ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں میں انسان رسول کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ رسول اسوہ ہوتا ہے، رسول نمونہ ہوتا ہے. تو اگر رسول انسانوں میں سے ہے ہی نہیں، اپنی قوم میں سے ہے ہی نہیں، تو وہ اپنی قوم کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتہ بھیج دیتے اور اللہ رب العالمین ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیتے اور فرشتہ بھی روزہ رکھتا، فرشتے کو تو کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. تو انسان کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ نبی ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی. یہ نبی ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو تو فلاں عارضہ لاحق ہی نہیں ہے جو انسانوں کو لاحق ہوتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ایک اعتراض ختم کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک اصول رکھا ہے کہ جس قوم میں نبی آئے گا وہ اسی قوم میں سے ہوگا، اسی قبیلے میں سے ہوگا، اس نبی کی زبان اس قوم کی زبان ہوگی. تو یہاں اللہ رب العالمین اسی کا جواب دے رہے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو. نبی صرف بشر ہی نہیں تھے بلکہ بشر کی دونوں نوع میں سے، مرد اور عورت میں سے صرف بشر تھے، یعنی کوئی عورت بھی نبی نہیں بنی. یہاں سے یہ پتہ لگا کہ تمام کے تمام انبیاء بشر تھے، اور بشر میں سے بھی مرد تھے، عورت نہیں تھی. کیونکہ نبی ہونا یہ ایک ایسا منصب ہے جو عورتوں کو یہ منصب نہیں ملا. ان کی بعض فطری خصائص کی وجہ سے، کچھ فطری اوصاف کی وجہ سے یہ منصب عورتوں کو نہیں ملا. یہ منصب صرف اور صرف مردوں کو ملا ہے. کیونکہ نبی وہ ہوتے ہیں جن سے لوگوں نے کسی وقت بھی لوگ ان سے کوئی سوال کر سکتے ہیں، لوگ ان سے کچھ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. تو نبی وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت اویلیبل ہوں، اور وہ ہر وقت اس حالت میں ہوں کہ وہ جواب دے سکیں، اور وہ پاک کیفیت میں ہوں، پاک حالت میں ہوں. تو عورتوں کو بعض ایسے حالات لاحق ہوتے ہیں کہ عورتیں ان حالات میں پاک نہیں ہوتیں، ہر وقت وہ ان معاملات کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جتنے نبی بنائے ہیں سارے کے سارے نبی انسان تھے سب سے پہلے، اور مرد تھے. اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمائی ہے. کوئی نبی بھی ایسے نہیں تھے جو خاتون ہو، کوئی خاتون نبی نہیں بنی. مردوں میں بہت سارے لوگ نبی بنے ہیں، بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں. عورتوں میں سے عورتیں بہت کم عورتیں ہیں جو کامل ہوئی ہیں، حضرت مریم ہیں، لیکن کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو نبی ہو. اگرچہ وحی ہوئی ہے بعض عورتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی بھیجا ہے بشارت دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس معنوں میں نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے دیگر رسول چنے، دیگر اللہ رب العالمین نے نبی بنائے مردوں میں سے، اس طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا. تو فرمایا کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف. یہ فرق ہے نبیوں کا اور عام مردوں کا، عام بشر کا. نبیوں پر وحی ہوتی تھی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر سے مراد نصیحت، اور یہ نصیحت اللہ رب العالمین کی جو وحی ہے اس میں نصیحت ہوتی ہے. قرآن کریم کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے، پچھلی کتابوں کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے. تورات انجیل یہ بھی ذکر ہے، جس طرح قرآن ذکر ہے تورات و انجیل بھی ذکر تھیں. تو اس معنی میں یہود و نصارہ کو یہاں اہل ذکر قرار دیا گیا ہے. اہل ذکر سے پوچھ لو یعنی یہود و نصارہ سے پوچھ لو، کیونکہ یہ بھی ایسی قومیں ہیں جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب اتری تھی. تو اہل ذکر سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اے قریش مکہ، تم ان پڑھ لوگ ہو، تم جاہل لوگ ہو، تم نہ پڑھ سکتے ہو نہ لکھ سکتے ہو، تمہیں پرانے انبیاء کے بارے میں زیادہ تفصیل سے پتہ بھی نہیں ہے، نہ تم نے تورات پڑھی نہ تم نے انجیل پڑھی. اگر تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ پچھلے انبیاء بشر تھے کہ کون تھے، تو یہ یہود و نصارہ سے پوچھ لو. انہوں نے تورات پڑھی ہے، انہوں نے انجیل پڑھی ہے، ان سے پوچھو کہ ان کے انبیاء کیا تھے. ان سے ان کے انبیاء کے بارے میں پوچھ لو. وہ یہود و نصارہ بھی یہ بات بتائیں گے کہ ہمارے انبیاء بشر تھے. جب پرانے تمام انبیاء بشر تھے تو یہ نبی بھی بشر ہے، ان کے بشر ہونے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اہل ذکر سے، یہود و نصارہ سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. اس سے پتہ لگا کہ اگر ایک انسان کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے، اس کو کسی ایسے شخص سے پوچھ لینا چاہیے جسے پتہ ہو.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس معاملے میں قریش مکہ سے بڑھ کر یہود و نصارہ زیادہ جانتے تھے اپنے انبیاء کے حالات، تو فرمایا کہ یہود و نصارہ سے پوچھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے نبی نہیں ہے جو پہلے نبی آئے ہیں دنیا میں، یہ تو آخری نبی ہیں۔ پچھلے تمام انبیاء کیا تھے؟ یہود و نصارہ سے پوچھ لو، وہ بھی تمام بشر تھے۔ جب وہ بھی تمام بشر تھے تو پھر یہ بھی بشر ہیں۔ اسی لیے فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ فرما دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی رسولوں میں کوئی نئی بدعت نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، سورہ قاف کی آیت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک انوکھے اور کوئی ایک نئے قسم کے نبی نہیں تھے، اسی ایک تسلسل میں سے تھے جو انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک بابرکت تسلسل چلا آ رہا تھا، اسی لڑی میں سے ایک لڑی تھے، اسی عمارت کی ایک اینٹ تھی، آخری اینٹ۔ جب وہ آخری اینٹ آئی، جب آخری نبی آئے، وہ عمارت مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی اور نئے نبی کی، کسی اور نئے رسول کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو پچھلے انبیاء جو چلے آ رہے ہیں، جو پچھلے رسول چلے آ رہے ہیں، جس طرح وہ تھے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اگر وہ بشر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں۔ تو پتہ لگا کہ جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمیں پھر وہ اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لینی چاہیے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا شفاء العی السؤال، اگر کسی بندے کو کسی بات کا علم نہ ہو تو لا علمی کا علاج کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے سوال کر لینا چاہیے، اسے سوال کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے، اسے سوال کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، سوال کر کے اسے اپنی لا علمی، اپنی جہالت کا علاج کر لینا چاہیے۔ اس جملے سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں تقلید کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تقلید ثابت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں علماء سے سوال کرنے کا حکم دیا اور ہمیں اللہ رب العالمین نے تقلید کا حکم دیا۔ بالکل غلط استدلال ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے تقلید کیا چیز ہے اور یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تقلید کے اندر ایک بات بڑی واضح ہے، تقلید کے اندر کسی ایک شخص کی بات کو مانا جاتا ہے، کسی ایک شخص کی بات کو مانا جاتا ہے اور کسی ایک شخص کی بغیر دلیل کی بات کو مانا جاتا ہے۔ تقلید کی تعریف باقاعدہ جو کتابوں میں موجود ہے وہ ہے کہ کسی کی بات کو قبول کرنا، قبول قول الغیر بلا حجہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بات کو قبول کرنا بغیر دلیل کے، کسی دوسرے شخص کی ایسی بات کو قبول کرنا جو دلیل نہ ہو۔ اگر کسی آدمی سے سوال کیا جائے، باقاعدہ جن کتابوں میں تقلید کی تعریف لکھی ہے، جو تقلید کرنے والے ہیں انہی لوگوں نے خود تقلید کی تعریف لکھی اور انہوں نے کہا تقلید کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ صراحت کی، انہوں نے کہا اگر کسی اہل علم سے سوال کیا جائے اور وہ دلیل کے ساتھ جواب دے، قرآن کی آیت پیش کر کے جواب دے، حدیث مبارکہ پیش کر کے جواب دے، اس کو تقلید نہیں کہتے، کیونکہ یہ تو اس عالم نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، یہ تو اس عالم نے حدیث پیش کی ہے۔ جب قرآن کی آیت پیش کی جائے گی، جب حدیث پیش کی جائے گی، جب قرآن کی آیت کو مانا جائے گا، حدیث کو مانا جائے گا، اسے تقلید نہیں کہتے۔ یہ تو دلیل کے ساتھ کسی کی بات مانی ہے، تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننے کو، کسی ایسے شخص کی بات ماننے کو جس کی بات دلیل نہ ہو شریعت کے اندر۔ نبی کی بات خود دلیل ہوتی ہے، نبی کی بات تقلید نہیں ہوتی۔ ایک جاہل بندہ ایک عالم سے سوال کرتا ہے اور عالم اس کو جو ہے وہ قرآن سے جواب دیتا ہے، حدیث سے جواب دیتا ہے، یہ تقلید نہیں ہوتی۔ تو تقلید کے اندر دو باتیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو اس میں کسی ایک شخص کی بات کو مانا جاتا ہے، کسی ایک مخصوص شخص کی بات کو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کسی ایک مخصوص شخص کی بات کو ماننے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی ایک مخصوص شخص سے سوال کر لو اور سارے سوال اسی سے کرنا۔ اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر جن کے پاس ذکر ہے، جن کے پاس تورات انجیل ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اہل علم کسی سے بھی سوال کر لینا چاہیے، کسی ایک کو خاص کرنا کہ جی میں نے جب بھی سوال کرنا ہے اس سے سوال کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایسے شخصیت کے بارے میں ہو سکتا ہے جو اللہ کی چنی ہوئی شخصیت ہو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہو کہ اس کی بات مانو۔ ایسی شخصیت کو تو چنا جا سکتا ہے جیسے رسول ہوتا ہے، جیسے نبی ہوتا ہے۔ نبی اللہ بھیجتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے۔ نبی کو مخصوص کیا جا سکتا ہے سوال کے لیے، نبی کے علاوہ کسی اور کو سوال کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اپنے ہر سوال کا جواب انہی سے پوچھوں گا
اور صرف انہی کی بات کو مانوں گا امت میں سے. یہ تقلید میں ہوتا ہے جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں کسی مخصوص شخص کا ذکر نہیں ہے، عمومی طور پہ اہل ذکر کی بات ہے. تو کسی کو کوئی بات نہ آتی ہو کسی اہل علم سے سوال کر لے، کسی اہل علم سے سوال کر لے، لیکن کسی خاص اہل علم کو مخصوص کر کے میں نے ہر سوال کا جواب اسی سے لینا ہے، یہ کسی کو مخصوص کرنا یہ جائز نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ جیسا میں نے ذکر کیا کہ تقلید میں دلیل کے بغیر کسی کی بات ماننی ہوتی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے دلیل کے بغیر بات ماننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر کون ہے؟ میں نے ذکر کیا کہ ذکر سے مراد یہاں اللہ کی کتابیں ہیں. قرآن بھی ذکر ہے، جس طرح قرآن پاک میں قرآن کو ذکر قرار دیا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن ذکر ہے. اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد تورات اور انجیل ہے. تو اہل ذکر سے یعنی تورات انجیل والوں سے، اہل کہتے ہیں والوں کو، تورات و انجیل والوں سے، اہل ذکر سے، ذکر والوں سے سوال کرو. تورات و انجیل والوں سے یعنی یہودیوں عیسائیوں سے سوال کرو. اللہ رب العالمین نے یہاں یہود و عیسائیوں کا نام نہیں لیا، ذکر والوں کا نام لیا ہے. یعنی ان سے پوچھو، وہ تمہیں کہاں سے جواب دیں گے؟ تمہیں ذکر سے جواب دیں گے. وہ تمہیں ذکر پڑھ کے جواب دیں گے، تورات و انجیل سے جواب دیں گے. وہ تورات و انجیل اصل میں اللہ کی کتابیں تھیں، اور اللہ رب العالمین کو پتہ تھا کہ تورات و انجیل میں اگرچہ تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس بارے میں ایسی آیات موجود ہیں جن میں تحریف نہیں ہوئی. نبی رسول تھے کہ وہ رسول نہیں تھے، اس بارے میں تورات و انجیل میں آج بھی ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں صراحت ہے کہ وہ رسول تھے، وہ بشر تھے، وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ نور نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں گویا کہ تورات و انجیل کی آیات، تورات و انجیل کے دلائل سے یہود و نصارہ سے پوچھنے کا حکم دیا. تو اس میں تقلید کی وجہ دونوں معروف باتیں ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تقلید جائز نہیں ہے دین کے اندر. تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک شخص کی بات کو ماننا، باقی کسی دوسرے کی بات نہ ماننا، اور کسی ایک شخص کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا. اگر ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو تو کیا ہم اہل علم سے سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اہل علم سے سوال کیا جائے گا، لیکن کسی ایک اہل علم کو خاص نہیں کیا جائے گا. آپ کہیں بھی ہیں، کہیں بھی آپ کو کوئی اہل علم ملتے ہیں جن کو علم ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. کسی ایک کو مخصوص کر کے سوال نہ کریں، اور جس سے بھی سوال کریں اس سے ساتھ دلیل پوچھ لیں، اس سے ساتھ ریفرنس پوچھ لیں. اس کو تقلید کہتے ہی نہیں ہے. اس کا تو اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے. انما شفاء العی السؤال، لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے علماء سے. علماء سے پوچھنا چاہیے، اور علماء جواب دیں گے دلیل کے ساتھ. علماء کو چاہیے دلیل کے ساتھ جواب دیں، دلیل کے بغیر جواب نہ دیں. باقی اگر کوئی دلیل کے بغیر جواب دے دے تو ہم دلیل پوچھ لیں، یا اگر ہم فوری نہ بھی پوچھیں، بعد میں اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا شک و شبہ ہو ہم بعد میں دلیل پوچھ لیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. علماء کی ذاتی بات کو ہمیں دلیل نہیں سمجھنا چاہیے. علماء کی ذاتی بات کو دلیل نہیں سمجھنا چاہیے. علماء جو قرآن و حدیث کی دلیل پیش کریں ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، ہمیں اس کو اہمیت دینی چاہیے. میں نے پہلے کئی دفعہ کلاس کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے صرف وحی قابل قبول ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں وحی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. وحی قرآن کو بھی کہتے ہیں اور وحی سنت رسول کو بھی کہتے ہیں. جو چیز آسمان سے اتری ہے اللہ نے ہمیں صرف اس کو ماننے کا حکم دیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو مانو، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو مانو، اور اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو. اس کے علاوہ کسی کو مانو گے تو وہ اللہ کے علاوہ معبود بن جائے گا. صرف آسمان سے اترنے والی بات کو ماننا چاہیے. قرآن اور حدیث مبارکہ، سنت مبارکہ. سنت مبارکہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اور بات اللہ کی ہوتی ہے. وہ بھی وہی ہوتی ہے. اللہ کی بات کے ہم پابند ہیں کیونکہ وہ وہی ہے اور آسمان سے اتری ہے. نبی کے بات کے بھی ہم پابند ہیں. نبی کی بات نبی کی ذاتی نہیں ہوتی، نبی کی بات بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، وہ تو جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے، اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو نبی کی بات وحی ہوتی ہے۔ تو ہم صرف وحی کے پابند ہیں، ہم وحی کے علاوہ کسی اور چیز کے پابند نہیں ہیں۔ نبی کی بات کو ماننے کا حکم اس لیے ہے کہ نبی کی بات اصل میں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ نبی کی بعض وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہوں، جو نبی کی ذاتی بات ہو، ہم اس کے پابند بھی نہیں ہیں، ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، وہ چیز ہمارے لیے یہ حجت نہیں ہے۔ میں نے پہلے 2 دفعہ اس کی مثال پیش کی ہے آپ کو، سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا والی حدیث، کہ جب پہلے وہ لونڈی تھیں پھر وہ آزاد ہو گئیں۔ اسلام میں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر لونڈی آزاد ہو جائے، پہلے وہ لونڈی ہو اور وہ کسی غلام کے نکاح میں ہو، تو اب اس لونڈی کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ چاہے تو وہ نکاح برقرار رکھے، لونڈی آزاد ہو جائے، پہلے وہ لونڈی ہو کسی غلام کے نکاح میں ہو، اگر وہ لونڈی آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو برقرار رکھے یا فسخ کرا دے، اس کو اختیار ہے، کیونکہ اب وہ آزاد ہو گئی ہے، اب اس کا شوہر غلام ہے، چاہے تو غلام کے نکاح میں رہے، چاہے وہ فسخ کرا دے اس کو۔ جب حضرت بریرہ آزاد ہوئیں، حضرت عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا، اب ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ، ان کے شوہر غلام تھے مغیث، چاہے تو وہ مغیث کے نکاح میں رہیں، وہ ایک حبشی غلام تھے، حضرت بریرہ خود خوبصورت خاتون تھی، چاہے وہ نکاح فسخ کرا لیں، چاہے وہ انہی کے نکاح میں رہیں۔ تو جب حضرت مغیث کو پتہ لگا کہ یہ اب آزاد ہو گئی ہیں اور اب یہ مجھ سے نکاح فسخ کرانا چاہتی ہیں میری بیوی، حضرت مغیث کو اپنی بیوی سے محبت تھی، تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو وہ آنسو بہاتے تھے گلیوں میں، چلتے پھرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ تو یہ بات حضرت عباس نے دیکھی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ جو ہیں وہ حضرت بریرہ سے سفارش کر دیں مغیث کی، کہ حضرت بریرہ مغیث سے نکاح فسخ نہ کرائیں بلکہ مغیث کے نکاح میں رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلا کر ان سے کہا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم مغیث کے نکاح میں رہو، مغیث تم سے محبت کرتا ہے تو اس کے نکاح میں رہو، اس سے نکاح فسخ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگیں کہ یہ آپ کا مشورہ ہے، یہ آپ کی ذاتی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ بات آپ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، اللہ کی وحی آپ کو آئی ہے کہ میں جس کی پابند ہوں، یا یہ آپ کی ذاتی بات ہے، آپ کا ذاتی مشورہ ہے، آپ کی ذاتی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا میری ذاتی رائے ہے، یہ کوئی اللہ کا مجھے حکم نہیں آیا، وحی نہیں آئی، میں یہ اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی پھر میں آپ کی ذاتی بات کی پابند نہیں ہوں، میں آپ کی ذاتی مشورے کی پابند نہیں ہوں۔ حضرت بریرہ نے آپ کا مشورہ قبول نہ کیا اور ان سے نکاح فسخ کرا لیا، اور آپ صاحب نے کچھ نہیں کہا حضرت بریرہ کو۔ تو گویا کہ پتہ لگا کہ ہم نبی کی بھی ذاتی بات کے پابند نہیں ہیں، ہم پابند ہیں وحی کے، اللہ کی بات کے جو آسمان سے اترنے والی ہے، یا نبی کی بات کے جو نبی آسمان والی بات کرتا ہے، جو نبی پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اگر نبی اپنے اوپر کوئی شے حرام کر لیں کسی وجہ سے، بشری کسی تقاضے کے تحت، ہم اس کے بھی پابند نہیں ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورۃ اتار دی، سورۃ التحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ میں اسے کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ میں اسے صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نبی کی ذاتی بات کے پابند نہیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو ایک امتی کی ذاتی بات کے پابند ہم کیسے ہو جائیں گے؟ اور تقلید نام ہے ایک امتی کی ذاتی بات کا۔ تقلید کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ جب نبی کی ہم ذاتی بات کے پابند نہیں ہیں، نبی کون ہے؟ تو ایک امتی کی ذاتی بات کے ہم پابند ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ ہم امتی کی ذاتی بات کے پابند نہیں ہیں، ہم امتی کی، عالم کی اس بات کے پابند ہیں جو وہ قرآن کا نام لے کر کرے، جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے ہمیں کرے، تو ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں، ہم ذاتی بات کے پابند نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی عالم کی ذاتی بات مانیں تو یہ اس عالم کو رب بنا لینا ہے۔ صرف رب کی بات ہے جو مانی جا سکتی ہے، وحی کی بات۔ تو اگر ایک عالم کی ہر بات مانی جائے، عالم حلال کہے ہم حلال کہیں، وہ حرام کہے ہم حرام سمجھیں، دلیل پوچھیں نہیں ہم، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں منع فرمایا اس سے، فرمایا یہود و نصارہ کی کیا عادت تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ۔ اور رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اپنے انبیاء جس کو وہ حلال کہتے وہ بھی اس کو حلال سمجھتے، جس کو حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے۔ یہی تو تقلید ہے، اسی کو تو تقلید جامد کہتے ہیں۔ قرآن و سنت دیکھنا نہیں، نبی کی بات
بس عالم کی بات جو ہے وہ حجت ہے. یہ تقلید ہے اور یہ جائز نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا ہمیں علماء سے نہیں پوچھنا چاہیے، ہمیں علماء سے پوچھنا چاہیے. اگر ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو علماء سے پوچھیں، دلیل کے ساتھ، کتاب و سنت کے دلیل کے ساتھ پوچھیں، وہ دلیل کے ساتھ جواب دیں ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ان کی ذاتی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے. باقی اذان کے بعد دیکھیے قرآن پاک اللہ کی کلام ہے. اللہ کے کلام کی بہت برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی خیریں اور کتنی برکتیں اللہ رب العالمین نے رکھیں. صرف برکت نہیں ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سب کچھ ہے قرآن پاک کی آیات کے اندر. اور یہ جو شفا ہے یہ جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، دلوں کی بھی ہے، سب کی شفا ہے. اللہ نہ کرے کسی کو بڑی سے بڑی بیماری ہو، کینسر ہو، کوئی اور بیماری ہو، قرآن پاک کے اندر ان چیزوں کا بھی علاج ہے. دنیا جہاں کی ہر خیر حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات پڑھی جا سکتی ہیں اور قرآن پاک کی آیات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو آپ نے طریقہ کار پیش کیا ہے کہ فلاں دن فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھی جائے تو فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر ایسی کوئی بات کسی قرآن کی آیت کے اندر، کسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہو تو ایسی بات تب ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر احادیث مبارکہ میں ہے کہ سورہ اخلاص اگر 3 دفعہ پڑھی جائے تو وہ پورے قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر ہے. یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے، تو ہم یہ بات پیش بھی کرتے ہیں اور ہمیں یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے. لیکن کسی آیت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں بیماری کے لیے، مثلا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بیماری کے لیے فلاں آیت اتنی دفعہ پڑھی جائے، اس سے پہلے اتنی دفعہ درود پڑھا جائے، عصر کی نماز کے بعد وہ آیت پڑھی جائے. یہ جو ایک مخصوص طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے نا، تو یہ طریقہ کار اگر تو کہیں سے ثابت ہے قرآن پاک سے یا حدیث مبارکہ سے تب تو ٹھیک ہے. اگر ثابت نہیں ہے تو ہمیں طریقہ کار مخصوص نہیں کرنا چاہیے. طریقہ کار مخصوص کرنے کے لیے ہمیں اس کی دلیل چاہیے. اگر طریقہ کار مخصوص نہ کیا جائے تو قرآن پاک کے اندر جیسے میں نے بتایا برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، شفا بھی ہے، سب کچھ ہے. قرآن پاک کی کوئی آیت بغیر طریقہ کار مقرر کیے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ہم ذہن کے اندر کوئی بھی ہم نیت کر لیں، ہم اس کو بیماری کی شفا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو گھر کے اندر برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم نور کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم دل کی شفا کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی ظاہری بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی تعداد مخصوص نہ کی جائے. تعداد مخصوص کرنا صحیح نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بندے کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، وہ کہتا ہے میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا. سورہ فاتحہ شفا ہے. سورہ فاتحہ سے سانپ کے کانٹے کا علاج ہوا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری وہ جو لوگ تھے اور وہ کسی علاقے میں گئے تھے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو وہ سانپ نے کاٹ لیا، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ رب العالمین نے سانپ کے کانٹے کا علاج کر دیا. تو سورہ فاتحہ سے سانپ کے کانٹے کا، کینسر کا، بیماریوں کا، ہر چیز کا علاج ہو جاتا ہے اگر ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ پڑھی جائے. ایک بندہ کہے جی نہیں 10 دفعہ جب تک نہیں پڑھی جائے گی تب تک علاج نہیں ہوگا، جب تک اس سے پہلے یہ 51 دفعہ درود نہ پڑھا جائے، جب تک ظہر کی نماز کے وقت اس مخصوص کیفیت میں نہ پڑھا جائے اس وقت تک اثر نہیں ہوگا. میں نے تجربہ کیا ہے تو اس انداز سے اثر ہوتا ہے کہ تجربوں کی اسلام کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے. اس تجربوں سے دین ثابت نہیں ہوتا کہ جی اگر آپ اس طرح پڑھو گے 51 دفعہ درود کے بعد فلاں مخصوص کیفیت میں تب تو فائدہ ہوگا، اگر آپ نے وہ 50 دفعہ درود پڑھ لیا، تھوڑا سا انداز تبدیل کر دیا تب فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات کہیں سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، تب ہم پیش کریں. اگر ثابت نہیں ہے تو ہم اس کا کوئی مخصوص طریقہ کار مقرر نہیں کر سکتے. ہم اس کو طریقہ کار مقرر کیے بغیر سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، مقرر کیے بغیر 100 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے شفا ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی طریقہ کار مخصوص نہ کریں اگر وہ ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے. کچھ لوگ جو ہیں وہ چیز مسنون لے لیتے ہیں لیکن طریقہ کار اپنا بنا لیتے ہیں. طریقہ کار مقرر کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر طریقہ کار انسان اس کو کوئی دین نہ سمجھے، انسان اس طریقہ کار کو اہم نہ سمجھے. انسان کوئی طریقہ کار کر سکتا ہے جی میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، سورہ فاتحہ سے پہلے میں درود بھی پڑھوں گا کیونکہ دعا ہے، دعا سے پہلے درود پڑھنا چاہیے، پھر میں جو ہے نا سورہ اخلاص بھی اہم ہے میں وہ بھی پڑھ لوں گا،
فلاں صورت بھی ہے، معوذتین بھی اہم ہے، میں وہ بھی پڑھ لوں گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی چیز کو بھی ایک مخصوص طریقہ بنا دینا، جب تک اس طرح نہیں کرو گے اس وقت تک شفا نہیں ہوگی، یہ ہمیں کس نے کہا؟ اصل میں یہ بات ہے جو غور طلب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس طریقے سے پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، تب بیماری سے شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ہم کہیں گے یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ ورنہ نہیں ہوگی؟ اگر 50 دفعہ پڑھو گے تو شفا ہوگی، بھئی ایک دفعہ پڑھنے سے کیوں نہیں ہوگی؟ ان صحابی نے تو ایک دفعہ پڑھا تھا، کیا قرآن پاک ایک دفعہ پڑھنے سے شفا نہیں ہوتی؟ 50 دفعہ پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اس کی آپ کو دلیل پیش کرنی ہوگی کہ 50 دفعہ پڑھو گے تو شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، 7 دفعہ پڑھو گے تو یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یا تو یہ بات کہیں، ہاں یہ بندہ کہہ سکتا ہے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھی جائے گی تو پورے قرآن کے برابر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، یہ بات حدیث میں آتی ہے، اس لیے ہم یہ بات یقین سے کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی تعداد مقرر کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ تعداد مقرر کیے بغیر اللہ کے ذکر میں اور قرآن پاک کی آیتوں میں بہت برکت ہے اور بہت زیادہ شفا ہے۔ جی جی آیت کریمہ سے مراد کون سی آیت ہوتی ہے؟ اس سے مراد کون سی آیت ہوتی ہے؟ سورہ یاسین۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اگر تو کوئی مخصوص طریقہ کار نہیں ہے تو شاید اس میں حرج نہ ہو، لیکن ہمیں ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ جو آپ آیت کریمہ پڑھ کے جو آپ برکت لینا چاہ رہے ہیں آپ، تو سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ دیگر جو آپ جن چیزوں سے دور ہیں وہ کام بھی کرنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مخصوص طریقہ کار اپنایا جائے کسی چیز میں، جیسا میں نے ابھی کہا سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ دیکھیے میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کون سی عظیم صورت ہے؟ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت سورہ فاتحہ۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جو کہ سب سے بڑے قاری ہیں، اقرأ الصحابہ ان کو کہا جاتا تھا، اور آپ نے ایک دفعہ حضرت ابی سے پوچھا اے ابی کیا تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی کہنے لگے کہ سورہ فاتحہ۔ تو آپ بڑا خوش ہوئے اور آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر آپ نے فرمایا کہ اے ابی تم تو عالم ہو اور تمہیں یہ علم مبارک ہو، تم نے کتنا صحیح جواب دیا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے۔ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں بھی کوئی طریقہ کار خاص اپنا لینا وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اور سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے ایک لحاظ سے، تو جب اس صورت کے بارے میں مخصوص طریقہ کار ہم اپنی طرف سے اپنائیں وہ صحیح نہیں ہے، تو قرآن پاک کی دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں کوئی مخصوص طریقہ نہیں اپنانا کہ اس مخصوص طریقے سے کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر مخصوص طریقہ اپنائیں تو وہ مسنون ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں کوئی خاص طریقہ کار متعین نہیں کرنا۔ ایک دفعہ طریقہ کار متعین کیے بغیر پڑھ لیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، طریقہ کار متعین کیا جائے وہاں خرابی ہوتی ہے۔ اگر طریقہ کار متعین نہ کیا جائے برکت کے لیے، گھر کے اندر برکت کے لیے، چلو جی سب اکٹھے ہوتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں گھر کے اندر برکت ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ نے اگر برکت لینی ہے قرآن پاک کی دیگر چیزوں کی تو آپ نماز بھی پڑھیں۔ نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو تو اسلام ہی مشکوک ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اگر آپ قرآن پاک کی دین اسلام کی برکتیں لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے نماز پڑھیں، سب سے پہلے جو آپ سود کھاتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ دیگر ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم پہلے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ ہم یہ فضیلتیں بھی حاصل کریں۔ لیکن اگر ان کا یہ عمل ہے ہی بدعت تو پھر ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ یہ عمل نہ کریں، اگر وہ مخصوص طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو۔ جی جی دیکھیے میں آپ سے کہوں 5 صورت بھی ہوں، شفا کے لیے 5 صورتیں پڑھ لیں، جب تک یہ نہ طے کیا جائے 5 صورتیں پڑھیں گے تو شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، کوئی بندہ یہ بات کہے نا پھر غلط ہے۔ ایک بندہ کہے جی بیماری ہے تو یہ 5 صورتیں ہیں، ان کے اندر بیماریوں کا ذکر ہے تو ہم یہ 5 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ شفا ہوگی، اگر وہ اس کو مخصوص نہ کریں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج ہوتا ہے مخصوص کرنے میں، جب یہ عقیدہ رکھا جائے جب اس طرح کریں گے تو ثواب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ انسان کہہ سکتا ہے جی میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، معوذتین پڑھوں گا، سورہ اخلاص پڑھوں گا، سورہ رحمان پڑھوں گا، یہ افضل صورتیں ہیں، میں یہ 5 صورتیں 6 صورتیں پڑھوں گا رزق کی فراخی کے لیے، انشاءاللہ ہو جائے گی فراخی۔ یہ 5 صورتیں پڑھیں گے 6 پڑھیں گے تب بھی فراخی ہو جائے گی، 1-2 پڑھ لیں گے تب بھی فراخی ہو جائے گی، کوئی 10-15 مزید صورتیں پڑھ لیں گے تب بھی ہو جائے گی، کوئی چیز طے نہ کی جائے۔ ہاں
جب تک یہ 15 صورتیں نہ پڑھے جائیں اس وقت تک فراخی نہیں ہوگی. سورہ واقعہ ہمارے ہاں مشہور ہے، سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں فراخی ہوتی ہے. کیا یہ حدیث ہے؟ اگر تو حدیث ہے تو ٹھیک ہے، اگر حدیث نہیں ہے تو سورہ واقعہ کے علاوہ اور صورتوں سے بھی ہوتی ہے. سورہ واقعہ کے بارے میں ایسی حدیث ضعیف ہے، آپ کو بتاؤں. سورہ واقعہ کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہیں کہ سورہ واقعہ سے رزق میں فراخی ہوتی ہے، تو ایسی حدیث ضعیف ہے سورہ واقعہ کے بارے میں. تو جس طرح سورہ واقعہ پڑھنے سے فراخی ہوتی ہے، سورہ رحمان پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے، دیگر صورتیں پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. ہم رزق کی فراخی کے لیے کسی صورت کو خاص نہیں کر سکتے. تو بہرحال میں صرف کہتا ہوں خاص نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قرآن پاک کی ہر صورت کے اندر یہ برکت ہے، ہر صورت کے اندر یہ فضیلت ہے. چلیں جی، ٹائم ہو گیا نماز کا، پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.